أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ترجمہ۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ کچھ خرچ کرتے ہیں اور اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ تو یہ دو آیات کا ترجمہ ہے سورہ توبہ کی 97 اور 98 کا۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان منافقین اور ان فاسقین کے وقت ذکر فرمایا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقوف بناتے اور دھوکہ دیتے اور جہاد کے لیے بہانے بناتے اور بھاگ جاتے، اور یہ سمجھتے کہ شاید کہ نہیں جانتے ہیں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہم بے وقوف بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی حقیقتیں کھول دیں اور لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ ایسے لوگوں کی کیا خصوصیات ہیں، اور مومنوں کو بھی کہ وہ ان صفات سے، ان خرابیوں سے، ان بیماریوں سے بچتے رہیں۔ تو اب یہاں جو آیت ہے، دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اس میں ان منافقین کا جو ہے تذکرہ ہے کہ جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو بادیہ نشین یعنی مدینے کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے۔ دیہات کے ان باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے جو عرابی کی جمع ہے۔ شہریوں کے اخلاق و کردار کے مقابلے میں جس طرح ان کے اخلاق و کردار میں درشتی اور کھردرا پن زیادہ پایا جاتا ہے، اسی طرح ان میں جو کافر و منافق تھے وہ کفر و نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے خبر تھے۔ اس آیت میں انہی کا تذکرہ اور انہی کی اسی کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلا ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا، اتقبلون سیبانکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں۔ انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو اس میں میرا کیا اختیار ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5998 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2317۔ یعنی کہ وہ سخت ہیں مزاج کے، اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ شہر میں سے دور رہتے تھے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور اللہ بڑی علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان دیہاتیوں میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ کچھ خرچ کرتے ہیں اور اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ مغرما ویتربص بکم الدوائر، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ مغرماً تاوان اور جرمانے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا خرچ ہو جو انسان کو نہایت ناگواری کے ساتھ جو ہے دینا پڑے۔ اور الدوائر دائرۃ کی جمع ہے، گردش زمانہ یعنی مصائب، عالم یعنی وہ منتظر رہتے کہ مسلمان زمانے کی گردشوں اور مصائب کا شکار ہو جائیں، مصیبتوں کا شکار ہو جائیں، اس کے انتظار میں رہتے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برا وقت تو ان پر ہی پڑنے والا ہے، یہ بد دعا یا خبر ہے کہ زمانے کی گردش انہی پر پڑے یا انہی پر پڑے گی، کیونکہ وہی اس کے مستحق ہیں۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو وہ اپنے دل میں رکھ رہے ہیں۔ یہاں خوب انسان سوچ لے کہ وہ جو باخبر ہستی ہے، ذات ہے، جس کو ہر معاملے کی خبر ہے، اگر ہم کسی کے بارے میں برے خیال بدگمان رہتے ہیں تو وہ ضرور جاننے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 99 ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ ترجمہ، اور بعض اہل دیہات میں بھی ایسے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے اس میں جو ہے اعراب کی دوسری قسم ہے کہ دیہات کہا گیا کچھ ایسے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے اعراب کی، دیہاتیوں کی، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت دور فرما دی جو بدویت کی وجہ سے اہل بادیہ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ سمجھنے کے بجائے اللہ کا قرب اور اس کے رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ کا تھا، یعنی آپ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے، جس طرح حدیث میں آتا ہے ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ صحیح البخاری حدیث 1497 و صحیح مسلم حدیث 1078۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہ ایک خوشخبری ہے کہ اللہ کا قرب بھی انہیں حاصل ہے اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو مہاجرین انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے انصار کا جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے اور انہوں نے ہر موقع پر آپ جانتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور تواضع کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں اور ان سابقون اولون کا ذکر فرمایا، یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی، اس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک سابقون اولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تحویل قبلہ یعنی اس سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار۔ بعض کے نزدیک یہ وہ صحابہ ہیں جو حدیبیہ میں بیت الرضوان میں ساتھ تھے۔ بعض کے نزدیک یہ اہل بدر ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو خلوص اور احسان کے ساتھ ان مہاجرین و انصار کے پیروکار ہیں۔
اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صحبت سے مشرف ہوئے، اور بعض نے اسے عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور ان میں تابعین بھی آ جاتے ہیں۔ تابعین جانتی ہیں آپ کون ہیں؟ جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کے جیسے نیک اعمال کیے ان کو دیکھ کر۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ تو یہ ہے انجام، یہ ہے خوشخبری کہ اللہ نے باغ بھی تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ باغ جنتوں کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ رضا اور غضب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، تاہم قرآن کریم کے ان الفاظ اور دیگر نصوص کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرما لی، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما دیا اور وہ ان پر ناراض نہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی جو اس آیت میں دی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رضا الہی موقت اور عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جمعیت نے مرتد ہو جانا تھا، بالخصوص تعیین کے نام کے ساتھ مبشرین بالجنہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت سے نہ نوازتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ نے ان کی ساری لغزشیں معاف فرما دیں تو اب ان تنقیص و تنقید کے موقع کے طور پر ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ کرنا کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی محبت اور پیروی رضا الہی کا ذریعہ ہے اور ان سے عداوت اور بغض، عناد رضا الہی سے محرومی کا باعث ہے۔ تو سورہ انعام میں آیت 81 ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی دونوں گروہوں میں سے کون امن اور کا زیادہ حقدار ہے اگر تمہیں علم ہو۔ تو یہ کس کا انجام ہے؟ والسابقون الاولون، وہ لوگ جو پہلے مہاجرین اور انصار کہلائے اور جو ہم سے پہلے گزر چکے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، نیک لوگ، تو ان سے جن سے اللہ راضی ہے اور انسان بھی کیا ہو جائے، انہی کا پیروکار، انہی کے نقش قدم پر چلنے والا ہو جائے، کیونکہ جنہوں نے نیکی کی راہ اختیار کی اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام بتائے قرآن مجید میں، انہی کی راہ جو ہے نیکی کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ قرآن مجید میں صاف اور کھلا بتا دیا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کی سنتوں کے ذریعے جو ہے بتا دیا کہ کیا راستہ ہے دین کا، نیکی کا، خیر کا، سنت کا۔ تو اسی راستے پر چلنے والے بامراد ہوئے، باکامیاب ہوئے، تو اسی راستے پر جو ہے فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہماری خطائیں معاف فرما دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر کر اور ہمیں ایسی راہ پہ چلا دے جس سے کبھی ناراضگی نہ ہو، ہمیشہ رضائے الہی ملے، ہمیں حاصل رہے اور ہم اس رضائے الہی کی وجہ سے اپنے دلوں کا قرار اور سکون پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر تکلیفیں دور فرما دے اور ہمیں قرآن کے لیے اور ہمیں نیکی کے لیے قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔